صبر کرو بیٹا، بابا اجمیری کے یہاں پہنچ کر سب تکلیفیں دور ہو جائیں گے۔ جھک جھک جیتا رہو بیٹا، جھک جھک جیتا رہو بیٹا۔ چلو یہ تو بتاؤ کہ اب یہاں سے اجمیر کتنی دوری پر ہے؟ لیکن دادا آپ اجمیر کیوں جا رہے ہو؟ کیوں اجمیر جا رہا ہوں؟ اجمیر تو مغرب کی طرف ہے اور آپ مشرق کی طرف جا رہے ہو۔ آپ تو اجمیر سے قریب ہونے کے باوجود دور ہوتے جا رہے ہو۔ توبہ میں الٹا ہی چلا آیا۔ لیکن دادا آپ اجمیر کیوں جا رہے ہو؟ اجمیر حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر چادر چڑھانے جا رہا ہوں۔ 6 مرتبہ چڑھا چکا ہوں، اب یہ 7ویں مرتبہ جا رہا ہوں۔ اس مرتبہ تو میرا 1 حج ہو ہی جائے گا۔ 1 حج؟ ہاں 1 حج۔ ہم مجھے عقیدہ ہے کہ جو 7 مرتبہ اجمیر گیا اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر تو مکہ مکرمہ جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ارے وہاں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ دیکھو میرا پوتا بھی بابا اجمیری کے دان ہے، بہت منت و سماعت کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ارے دادا یہ کون ہے اور اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ نامسلم ہے، 2 دن ہوئے بابا اجمیری پر ایمان لایا ہے اور اس کو بھی بابا اجمیری کے مزار پر سجدہ کرانے لے جا رہا ہوں۔ دعا کرو کہ اس کا ایمان و عقیدہ اور پختہ ہو جائے۔ اچھا، آپ اس مقصد کے لیے اجمیر جا رہے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی مقصد ہے؟ کیوں دادا آپ کی خاموشی بتاتے ہیں کہ کوئی اور بھی مقصد ہے؟ حضرت درمیان ہمارا انکل کا مقدر ہے اور ہمارا انکل کا لڑکی کو کوئی لے کر بھاگ گیا ہے۔ ارے یہ کیا بول رہے ہو؟ کیوں لے کر بھاگ گئی؟ کیا سچ کہو آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ گئی؟ ہاں صاحب یہ سچ بول رہا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ میری بیٹی کالج پڑھنے جاتی تھی۔ کیا آپ کی بیٹی کالج جاتی ہے؟ ابھی کیوں نہیں تمہیں لوگوں نے عورتوں کو جاہل بنا کے رکھا ہے؟ دادا میں کہاں کہتا ہوں کہ عورت کو تعلیم نہ دی جائے، اگر تعلیم دی جائے تو صرف اتنا جو عورت کے لیے ضروری ہے، مثلا میاں بیوی کی حقوقی تعلیم، بچوں کی تعلیم، تربیت کا کچھ دینی معلومات، اتنا تعلیم دینا چاہیے جو عورت کے لیے ضروری ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، 2 شہروں میں افعال کی خاطر قوم کے واسطے تعلیم نہ دو، اگر تعلیم دو تو اتنا جو اس کے لیے ضروری ہے، مگر خاتون خانہ ہو۔ میرے خیال میں آپ کی بیٹی پردہ میں جاتی ہوگی۔ یہ پردہ کیا بلا ہے؟ میں تمہاری صورت ہی دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ تم لوگ کیا نسی عالم ہو جنہوں نے عورتوں کو گھر میں بالکل قید کر رکھا ہے۔ اگر باہر نکلنا ہے تو کھانا چوگا پہن کر نکلو، بھول سے بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ بیچاری بھوتنی کو اگر رات میں نظر پڑ گئی تو ڈر کے مارے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ اچھی خاصی خوبصورتی کو تم لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ بیچاری بنت اندھیری کوٹری میں سسکتی رہتی ہے لیکن کوئی اس کے آہ پر دھیان نہیں دیتا۔ آخر بیچاری نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کے وجہ سے وہ دنیا کی عزت سے محروم ہے؟ قلب کیا چیز ہے؟ زود پر کس کو کہتے ہیں؟ شریروں پر کیا ہوتا ہے؟ بازاروں میں جسمانی نمائش کس طرح ہوتی ہے؟ بیچاری عورت کو کچھ پتا ہی نہیں۔ افسوس ہے تمہارے اس لمبے چوگا اور کالی داڑھی پر۔ اچھا پھر کیا ہوا آپ کی لڑکی کا؟ ارے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی روزانہ نئی کپڑے پہن کر کالج جایا کرتی تھی، اس کے کئی دوست بھی تھے۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہی ہے، چلو میری بیٹی ماڈرن بن رہی ہے، آگے چل کر ترقی کرے گی۔ لیکن کیا بتاؤ، اچانک ایک روز رمیش ناما ہندو لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ کل ہی فون آ رہا تھا، دونوں نے عدالت میں شادی کر لی ہے۔ اب پورے محلے والے ہم پر تھوک رہے ہیں۔ کل
کل ہی شام پورے محلے گھر پر آئے تھے، ہم سب مل کر ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے، پورے محلے والے نے دھمکی دی ہے کہ تم کو بستی سے نکال دیا جائے گا۔ ہم لوگ اپنے محلے کی بدنامی برداشت نہیں کر سکتے، جب کوئی صورت نہیں نکلا تو سوچا کہ اجمیر جا کر بابا سے کچھ فریاد کروں، ہو سکتا ہے بابا کوئی حل نکال دے۔ تو یہ بات ہے، یہ سب یورپی تہذیب کا اوپر ہے جس نے آپ کو دبا کر پھر لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ کیسے بولتے؟ آپ کو کیسے بتاؤں دادا، مشرق اور مغرب تہذیب میں کافی فرق ہے۔ مشرق تہذیب میں ہم کو حیادار بناتے ہیں، ہمارے معاشرہ کی اسفال کرتے ہیں، اس کے برخلاف مغرب تہذیب میں بے حیائی کی سر پر تصویر ہے، اس کی دین کی آج ہمارے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے، مشرق کا چال ڈھال کا معمول اور ہے، مغرب کا نوز رخ کا معمول اور ہے۔ میں تم سے بالکل بات نہیں کر سکتا، بالکل تم جاہل ہو۔ یورپی تہذیب کیا ہے، ماڈرن کس کو کہتے ہیں، تم کو کچھ خبر نہیں۔ مسلمان اسی 14 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ ساری باتیں فرسودہ ہو چکی ہے۔ ہم لاکھ مبارکباد کرتے ہیں، ہم لاکھ مبارکباد کر سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ باتیں فرسودہ ہو چکی ہے، ہم لاکھ مبارکباد کر سکتے ہیں تسلیمہ نسرین کو، جس نے اس پر آشنگ دور میں جان کی بازی لگا کر جرت پسندی کی آواز اٹھائی۔ اے یورپی تہذیب کو اپنا ترقی مل گئی، ورنہ یوں ہی لمبے چوگا پہن کر گھومتے رہو گے۔ احسان مانو یورپی تہذیب کو جس نے اس پر احسان کیا ہے، یورپی تہذیب کو اپنا احسان مانو جس نے یورپی تہذیب کو سریعی مقام تک پہنچا دیا۔ تو دادا اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچا؟ کیا بتاؤں بیٹی، ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، شرم سے پھر محلے لوٹنے کو دل نہیں چاہتا۔ اس میں افسوس کی کیا بات ہے، جانے دیجئے آپ کی بھولا بھاگ گئی۔ اچھا آپ کی بیٹی مہرندن تہذیب سیکھ گئی، ہوٹل میں کیا ہوتا ہے معمول ہو جائے گا، کب وقت ہو جائے گی، جانے دیجئے اچھا ہی ہے۔ ارے تم کیا بول رہے ہو، میں شرم سے پانی ہو رہا ہوں اور تم کو مذاق ہو رہا ہے۔ اس میں شرم کیا ہے؟ کیوں دادا آپ کے ماما بورا کون ہے؟ یہ میرا بڑا بھائی ہے، دراصل وہ لڑکی انہی کی تھی، میری بھتیجی تھی، بیٹی کی طرح پیار کرتا تھا۔ آپ کی عمر کیا ہو رہی ہے؟ یقین تو نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے۔ کیوں؟ کیا بتاؤں بیٹے، میں اپنی والدہ سے اپنی تاریخ پیدائش کے سلسلے میں پوچھا تو والدہ نے بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن سورج میں گڑھن لگا ہوا تھا، اسی لیے اچھا طرح وقت کا اندازہ نہ ہو سکا۔ اس دن کو چھوڑ کر میری عمر کا اندازہ لگاؤ تو میری عمر 80 سال 8 مہینے 8 دن 8 گھنٹے 8 منٹ اور 8 سیکنڈ ہو گئے۔ بتائیے اس عمر میں شرم کی کیا بات ہے؟ ایک پیر قبر میں اور ایک پیر سڑے ہوئے کیلے کے چھلکے پر، جہاں تھوڑا سا پیر پھسلا چاروں کھانا چاہیے، پھر ایسے موڑ پر شرم تھوڑی ہی کی جاتی ہے۔ آپ کو تو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی یورپی تہذیب سیکھ رہی ہے۔ دادا آپ بیک وقت دو خطرناک غلطیوں میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں۔ کیسے وہ کیسے؟ کیا ہم جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں پڑھتے؟ موقع ملتا ہے تو جنازے کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رمضان میں بھی 2-4 روزہ رکھنے کی سعادت ہو ہی جاتی ہے۔ سحری پابندی سے کھاتا ہوں، اب میرے سچے پکے مسلمان ہونے میں کیا شبہ ہے؟ لیکن دادا ذرا یہ تو بتائیے آپ جا کہاں رہے ہیں؟ اجمیر جا رہا ہوں بابا کے مزار پر منت سماجت کرنے کے لیے۔ یہ شرک ہے دادا، یہ شرک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف ذکر کر دیا ہے، لا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ پکارو۔ لیکن کچھ نہیں ہے، جب بندہ صحیح بولتا ہے تو کا کھوپڑی نہیں ہے، بولو میں تو سچ بولتا ہوں۔
بلکہ کیوں نہیں وہ بھی 10 اینٹینا لگا دیے ہو، میری بچیوں نے ضد کیا لگا دیا۔ یہ بس اینٹینا کیا ہے؟ ارے دست ملا کو کیا معلوم کہ اس میں سینکڑوں چینل ہوتے ہیں، ایک مرتبہ گھما تو امریکہ لگ جائے گا۔ اس میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ سیکسی ڈانس، دوسری چینل گھماؤ، کم درج ڈو، بس چینل بدلتے جانا، پروگرام بدلتے جائیں گے۔ بتائیے آپ کا گھر کتنا تباہ ہو چکا ہے؟ نہیں، ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بتائیے آپ کی بیٹی آپ کے ہاتھ سے کیوں نکل گئی؟ آج آپ کو پورا محلہ کیوں تھوک رہا ہے؟ شہر بدلنے کے لیے آپ کیوں تیار ہے؟